بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ حجرات کی شروع کی 5 آیتیں جن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، درجے کو، ان کے آداب کو، احترام کو بتایا گیا۔ اب بعد کی 4 آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام، ان کا اکرام، ان کی تعظیم، ان کے حق میں دعائیں دینا، ان کی خوبیوں کو سراہنا اور ان کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا، یہ سب ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم کو ایمان ملا نبی کے صدقے، اسلام ملا نبی کے صدقے، لیکن اس کو پہنچانے والے دنیا میں پھیل کر وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی بھی باتیں پہنچی ہیں وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ آپ کی باتیں ہوں، آپ کی ادائیں ہوں، آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، ان ساری چیزوں کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نے امت تک پیش کیا۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک اتھارٹی ہے، ایک پروف ہے، ایک ثبوت ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں لو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر وہ لوگ ایمان لائے، ولو آمنوا بمثل ما آمنتم، اس طرح جس طرح تم، یعنی میرے صحابہ سے فرما رہے جس طرح تم ایمان لائے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت کو پانے والے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک معیار ہو، ایک نمونہ ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کو اللہ نے بطور نمونے کے قرآن میں پیش فرمایا ہے۔ اب یہ جو آیت پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں، جب کوئی غیر منصف، غیر عادل کوئی بات، کوئی عظیم واقعہ، کوئی بڑی چیز تم تک پہنچائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، اس کی تفتیش کر لو،
اس سلسلے میں جانکاری حاصل کر لو، کیوں کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ ناواقفیت کی وجہ سے تم کسی قوم کو کچھ پہنچا دو، یعنی نقصان پہنچا دو، یہ تمہاری ناواقفیت کی وجہ سے ہو، پھر فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جو تم نے کیا ہے اس پر تم خود جو ہے نادم ہونے لگو، شرمندہ ہو، ہم نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو تمہیں چاہیے کہ پہلے تحقیق کرو، پس منظر کے طور پر مکے کے قریب ایک قبیلہ بنی مستلق تھا، وہاں کے لوگ جنگجو قسم کے تھے، لڑاکو قسم کے تھے، بلکہ ڈاکہ ڈالتے، لوگوں سے چیزیں چھینتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ان سے جنگ ہوئی تو ان کے بہت سے لوگ پکڑے گئے، ان کا جو سردار تھا وہ بھی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام باندیاں مسلمانوں میں تقسیم فرمائی۔ پھر وہ جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہیں اب نماز بھی پڑھنا ہے، یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ مالی عبادت ہے، تو تم پر اب ضروری ہے کہ تم زکوٰۃ جو ہے اپنی قوم کی ہم تک پہنچاؤ۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم زکوٰۃ جمع تو کر لیں گے، باقی آپ اپنی طرف سے کسی کو بھیجیں، وہ آئیں اور ہمارے پاس سے لے جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ ذمہ داری دی، ادھر سے یہ حضرات قبیلے بنی مستلق کے، انہوں نے یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندے آئیں گے تو اکرام کے طور پر، استقبال کے طور پر وہ لوگ بستی کے باہر آئے، اور اکرام میں انہوں نے تلواریں اٹھائی رکھی تھی، جیسے آج بھی فوجی لوگ جو ہے تلواریں اٹھا کے رکھتے ہیں، بندوقیں اٹھا کے رکھتے ہیں، لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ کسی ملک کا قاصد ہو، امبیسڈر ہو، وہ گزرتا ہے تو کبھی سلیوٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے اشارے کرتے ہیں، گویا کہ وہ اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ صحابی ادھر سے آئے اور انہوں نے تلواریں اٹھا کر استقبال شروع کیا، یہ گھبرا گئے کہ معلوم نہیں ان کی نیتیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کہ وہ جا کر ایسا سنا کہ یا رسول اللہ میں تو وہاں جا رہا تھا اور وہ لوگ جو ہے تلواریں لے کے آ رہے۔ اب بات دوسری ہو گئی، استقبال کی نہیں رہی بلکہ گویا کہ انتقام کی ہو گئی۔ اس طرح سے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں تحقیق حال جب کیا گیا، حالت معلوم کی گئی تو صورتحال یہ نکلی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات جو ہے نہیں کی بلکہ استقبال کرنا چاہا۔ تو اس پر آیت پاک، اب یہ ایک واقعہ تھا، لیکن قیامت تک کی انسانیت کو ایک بات سمجھانی تھی کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی خبر ہو، اس کی تحقیق جب تک نہ ہو جائے اس کو فارورڈ نہ کرو، اس کو شیئر نہ کرو، آساس چھوڑے تو تچ ڈسکرائب کرو،
سبسکرائب کرو، فارورڈ کرو، سینڈ کرو. اللہ کلمہ بھی کسی بول کو دیا نہیں رہے گا زندگی میں، خود بھی پڑھے نہیں رہے گا اتنے مرتبہ سبسکرائب کرو، سینڈ کرو، فارورڈ کرو. اللہ اکبر. کھولتے صبح سے تہجد سے شروع ہوتے میسیج. ایک جنا بولتا ہے ہو شروع کیا رہے تہجد سے اچھی، اب میسیج شروع کرے ہمیں تہجد پڑھنا نہیں کیا تو انہیں بولتا تو تہجد پڑھنا سوچ نہیں کیا، میرا میسیج کہیں کو کھول کو دیکھ لے. انہیں تو میسیج بھیجا کر بولتا نہیں میں دیکھا سو کر تو تیرا کام کرنا تھا، تو نماز پڑھنا تھا، دعا کرنا تھا، میسیج کہیں کو کھولا. اللہ اکبر. اللہ کا مناجات کرنے کے بدلے آپس میں منازعات شروع ہو گئی، یہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو نہ کون کھولو گیا تہجد میں، کون دیکھو گیا تہجد میں. وہ دیکھنے کا ٹائم کیا. آج ایک جنے ہماری خانقاہ میں تہجد کے وقت بیٹھ کو موبائل بات کر لگتے ہیں. میں بولا اللہ سے مناجات کا وقت ہی ہے، بندوں سے مناجات کر رکھی نہ تمہیں، تو فوراً بند کر دیں. تو اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہی ہے. فرض نمازیں جو ہے آفیشیل ملاقات ہوا. آفس میں جیسے ایک منسٹر سے ایک آفیسر سے ملتے ہیں ویسا انہیں 2 منٹ دیتا، 1 منٹ دیتا، اس کے لیے اپائنٹمنٹ دینا، اس کے لیے انتظار کرنا 2 منٹ کے لیے. وہ فرض نماز آفیشیل ملاقات، نفل نماز پرائیویٹ ملاقات. اب منسٹر کے گھر کچھ چلے گئے، آفیسر کے بنگلے کچھ چلے گئے، اب فری سے باتیں کر رہے ہیں، 2 منٹ نہیں 2 گھنٹے بھی بات کر رہے ہیں. تو ویسا نفل نمازیں یہ مناجات سب جو ہے وہ کیا ہے پرائیویٹ ملاقات. خوب دل کھول کر بول سکتے، اللہ سے سنا سکتے، جی اللہ سے مانگ سکتے. تو ایمان والوں کو کیا فرمایا، جب کوئی دیکھو یہاں پر پوری امت کے لیے اس ضابطے کو بیان کرنا تھا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب کوئی ایسا آدمی جو سچا نہ ہو، عادل نہ ہو، وہ کوئی خبر لے آئے، بڑی بات لا کر سنائے، تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، اچھی طرح معلوم کر لو، پوچھ لو. بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیے، فارورڈ کر دیے، اس پر قدم اٹھا دیے، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ناواقفیت کی وجہ سے جو حرکت تم نے کی ہے اس پر تم کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. اس سے بہت پیارا ضابطہ نکلا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے نہ بڑھائیں. آج سوشل میڈیا کی برائیوں میں، خرابیوں میں، بربادیوں میں ایک یہ بھی ہے کیا، بے بنیاد چیزیں فارورڈ ہوتی رہتی ہیں، بے تحقیق باتیں. اور گروپاں تو اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے گروپوں میں مت جمو. نہیں حضرت، اچھی باتوں کے واسطے، سچی باتوں کے واسطے حضرت ہمیں جمتے سو، اچھی رندے سچی رندے. گروپ کا نام دیکھے تو ابا انبیاء کے نام بھی، صحابہ کے نام بھی، ایسے نام رکھتے، ورثۃ الانبیاء کہتے، نائبین انبیاء کہتے، وارثین انبیاء کہتے. کیا تمہیں نام رکھ لو. شروع میں 2 دن تک ذرا گاڑی پٹری پر رہتی، اس کے بعد ہٹنا شروع ہو جاتی، اس کے بعد بلا بدتر کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی، سوب ڈالتے اس میں. میں بار بار ایک مثال دیتا، غصہ کر لیں گے گھر کو ڈر بھی ہوتا. گروپ میں شامل ہونا، کچرے کی ٹوٹی میں جا کر کھڑے ہو کر انہوں کیا کیا ڈالے ہیں گھر کو اٹھا اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، 2 بھی برابر. کچرے کی ٹوٹی کے پاس جا کر یہ ٹوٹی میں ڈسٹ بن میں کیا ڈالے ہیں،
سڑیا سو کھانا سالنا کیا، وہ اس کا چھلکا کیا، نہیں فلاں چیز کیا، جھاڑے سو کچرا کیا، سب ڈالا لے. ایک جنا کھڑ کو ہاتھ ڈال کو نکالتا ہے، نکال کو ایک چیز دیکھ لگ ہے، یہ آئٹم کیا، وہ آئٹم کیا کرو. یہ عقل مندی کیا بولو. گروپوں کا حال یہی ہو گیا ہے، ہر آدمی ڈالتے رہتا. دیکھو کچرے میں ہاتھ ڈال دیے، ہاتھ دھو لیا تو ہاتھ پاک ہو جاتا. ایسی ویسی باتیں سنی سنائی بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیے، سینڈ کر دیے یا اس پر یقین کر لیے تو نقصان ہوا تو، یا دوسروں کے دلوں میں اس کی برائی ہمارے سلسلے میں برازگی آئی تو اسے سات سمندر سے بھی دھونا مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ کے واسطے گروپوں میں مت جمو. سمجھ گئے؟ آج ایک جنگ ہے، یہ کیا ہتھیار کی جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے ہوتی ہے، بدن تک ہوتی ہے. نظریات کی جنگ جو ہے وہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے. جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. چھری تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. بولتے تیر تلوار بھالے سے نیزے سے مارے، زخم آ گیا، آج نہیں تو کل سوکھ جائے گا. آئنٹمنٹ لگا لو، سیون ڈال لو، دوا لگا لو، سوکھ جاتا. لیکن زبان کا جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ ہمیشہ کچا رہتا ہے، وہ جلدی سوکھتا نہیں. سالہ ہو گئے تو بھی انہیں کم کی کیا، انہیں گتی ہے. کیا بلی 1000 چوہے کھا کو ہچکو گئی گتے، ویسا حجانی ماں حجام کو حجاں کرتیس کتے انہیں کم کی کیا. انہیں ایسی بات بولی نہ، انگار لگی نہ، انہیں چنگاری لگی نہ، انہیں اگر کو شروع ہوتی وہاں سے بات. سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ کے واسطے یہ سب رشتوں کو توڑنے والی، دلوں کو چھید کرنے، سوراخ کرنے والی چیزیں ہیں. بے بنیاد باتوں پر یقین مت کرو. حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو بیان کر دے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جو بات بھی سنتا ہے اسے فوراً دوسروں کو سنا دیتا ہے، یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. کیا مانے؟ وہ تحقیق نہیں کرتا، بات سچی ہے کیا، اچھی ہے کیا، کچھ بھی معلوم نہیں کرتا، بس سنا دوسروں کو سنا دیا. اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج کل تذکرے تبصرے، صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ نہیں، اٹھتے ہی ایناڈو گتا. کیا گتا؟ ابھی کہتے آندھرا جوتی کیا ہوا، یہاں تمل ناڈو میں دنونی گتا، دن سڈر گتا، دنگرن گتا، نکیرل گتا کہتے ہیں. سورج کے نام آئیے، کئی کے نام آئیے، سورج دیکھو یہ تلاوت کرتے صبح اٹھتے ہی. سورہ پڑھیں گے، یاسین پڑھیں گے، دوسرے سورے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، وہ نہیں. اس میں کیا حق ہے، اس میں کیا حق ہے، انہیں کیا لکھا، انہیں کیا لکھا، یہ ابا اس میں زندگی گزر جاتی. گروپاں بنا لو کو، فارورڈ کر لو کو، سینڈ کر لو کو. سنو ایک ضابطہ بولتا ہوں، ایک اصول بولتا ہوں. ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی اور ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی. اس کو لکھ لو، دل پر لکھ لو. اس کے واسطے گھر کو کاٹ لو کو، خون نکال لے لو کو. حضرت بولے دل کاٹ لو گھر کو، میرا نام بولتا لو کو، دل میں اتار لو بات کو. ہر سچی بات
اچھی نہیں ہوتی، ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ دیکھو جتنے گمراہ فرقے جو اسلام سے باہر نکلے یا گمراہی میں گئے، وہ سب اس طرح کی باتوں سے ہی متاثر ہو کر گئے. سمجھ گئے بھائی؟ دیکھو ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کام کیا ہے، اسی بات کو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بول رہے ہیں، تو یہ کیا ہوئی؟ یہ چیز ہے غیبت ہوئی. کیا ہوئی بھائی؟ غیبت ہوئی. حالانکہ وہی بات آپ کر رہے ہیں جو اس نے کیا ہے، وہی بات آپ سنا رہے ہیں جو اس نے. تو بات کیا ہے؟ سچی ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے بولنا کیا ہے؟ اچھی نہیں ہے، غیبت ہے. نہیں کیا وہ بات بولے تو وہ اور بڑھ کر ہے، وہ بہتان ہے. وہ تو ہر سچی بات اچھی نہیں. سمجھ گئے؟ ایک بچہ نماز کو آتا تھا، اب آتا نہیں ہے، کیا رہے گا؟ تو وہ 10th کا ایگزام ہوا نا حضرت، اس میں ایک پیپر برابر نہیں ہوا، دلی کیسا کی ہوگا؟ وہ آنے دل مانتا نہیں ہے گا. سمجھ گئے؟ وہ سچی بات بولے انہیں، لیکن وہ بات اس کی نظر میں اچھی نہیں ہے، وہ فیل ہوگا، سو میں وہ پیپر اچھا نہیں لکھا کر انہیں وہ اچھی نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ اسی طریقے سے ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی. سنو، اچھی بات کر کے انسان کی عقل مانتی، اس کا فیصلہ کرتی، لیکن سچی بات کے لیے عقل سے آگے وحی الہی کی ضرورت ہے. سمجھ گئے بھائی؟ وحی الہی کے ذریعے ہی سے معلوم ہوگی یہ چیز سچی ہے یا. جتنے گمراہ فرقے والے ہیں آج کل نوے ناماہی، اب میں بولا تو بعد منجد گھورنا شروع کرتا نہیں، یہ سب بھی شکیل کا فتنہ کر کے شروع ہوگا، مصیبت کا کی پیڑا. لیکن انہیں کیا کر لیا؟ شکیل بن حنیف کر کو بول لیا، ان میری جان چھوٹی ہے. نہیں تو سب بھی منجے گھورنا شروع کرا دیتے. شکیل بن حنیف کر کو ایک فتنہ چلک ہے، اسے مسیح بھی مانتے، مہدی بھی مانتے. اللہ اکبر. اچھے پڑھے لکھے لوگ دکھتے، نمازی کہتے، دین کی محنت میں لگے سو کرتے، ٹوپی کرتے، داڑھی کرتے، جبہ کرتے، سو کر لکھی، لیکن گمراہ ہو رہے ہیں. کیا؟ اب سب کو پوچھو تمہیں کیسا ادھر چلے گئے کہ تو حضرت انہیں بولتا سو باتا سو بھی اچھی نہ معلوم ہوتی ہے. حضرت کر بھائی بولتا سو بات اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ سچی ہے کیا؟ وہ شریعت طے کرے گی وہ بات سچی ہے کہ نہیں کی. سمجھ کے بھائی؟ دیکھو نبوت رحمت ہے، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، تو نبی کا آنا رحمت ہے، اچھی بات ہے. کیا ہے بھائی؟ اچھی بات ہے. رحمت اچھی چیز اتنا بولو، رحمت ہونا، برکت ہونا، مغفرت ہونا اچھی بات ہی ہے. لیکن یہ اچھی بات جو ہے اس کو فوراً لا کر، اسی لیے غلام احمد، غلام میں کیا نام ہوا، پیڑا نام بھی آتا ہے اس کا، کیا ہوا؟ مرزا غلام احمد. کیا ہوا؟ احمد کہیں بھی ہوتا ہے، احمد کو نالائق کا کہ غلام و احمد قادیانی، انہیں نبی کہتے. اب وہ کیا کہتے؟ نبوت رحمت. بات کیا ہے؟ اچھی ہے، لیکن اس کے واسطے اگر اللہ اسے اس احمد کو بھیجا سو یہ کیا بات نہیں ہے، یہ سچی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ افسوس ہے، بہت افسوس ہے، آج ایک بڑی تعداد اس کو مان لگ کر جاتی ہے. پڑھے لکھے لوگاں کہتے، آفیسراں کہتے، انجینئراں کہتے، ڈگریاں کہتے، منتریاں کہتے، وزیراں کہتے. واہ، اتنا بھی سمجھ میں آتا نہیں
انہیں کانا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، بد دماغ تھا، غلیظ آدمی تھا، گو کی ٹوٹی میں گر کو مریا سو نے تا غلیظ انسان، جھوٹی جھوٹی باتیں بول لگ تھا سو، زندگی بھر جھوٹی باتیں بولتا تھا، اتنا گندا انسان اس کو نبی مان لگ کر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اسے نبی مان کر خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی عبد المطلب کے جیسا خلفاء کے سکا اس کے خلفاء کہتے ہیں. کیا حکیم نور الدین کہتے ہیں، مرزا طاہر کہتے ہیں، مرزا ناصر کہتے ہیں، مرزا محمود ہے، مرزا طاہر ہے، مرزا نصیر ہے، اس کے بعد اب مرزا مسرور کر کو پانچواں خلیفہ کر کو دنیا میں یہ چل کر ہے. پرسوں پیر صاحب حضرت دامت برکاتہ کے سامنے ایک مولوی صاحب بولے ہیں، حضرت وہ کون تھا وہ اگر کو حضرت پوچھے ہیں تو وہ مرزا طاہر کہتے ہیں، حضرت وہ طاہر کہاں سے ہوتا ہے، وہ تو نجس ہے گر بولے کہتے ہیں، اتنا غلیظ ہے. اب مرزا مسرور گر کو پانچواں خلیفہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک الگ، ایک بادشاہ کے خلاف اسی کی حکومت میں دوسری سلطنت برداشت کرتے، کیا بولو، اسی طریقے سے چلنا کر رہے ہیں. جنت البقیع کے مقابلے میں قادیان میں ان کا جنت یہ ہے قبرستان، بالکل اس میں مدفون ہوئے تو اس کے فضائل کیا، اس کے یہ کیا وہ کیا، سب جھوٹی جھوٹی داستانیں ہیں. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ماننے والے اس کے ہیں. افسوس کون کی جاہل لوگ پڑھے نہیں سو، ان پڑھ لوگ کو تو کیا بولے گا، ایسے پڑھے لکھے ایسی ڈگریاں رکھے ہیں تو معلوم ہوا اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف ڈگریوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتی. آج ان کا ہیڈ کوارٹر یو کے لنڈن. اب بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلہ مکہ، ان کا اسلام کے دشمن انگریزان وہاں جا کو بیٹھ گیا ہے ہیڈ کوارٹر. اب سب جگہ ان کے جو ہے مرزاڑے بنا لے کر، مسجداں کا نام دے لے کر، قادیانی بولتے نہیں اپنے کو، احمدی کہتے، وہ بھی دھوکہ دینا ہے. حنفی شافعی کہتے نہیں، ویسا احمدی بھی ایک ویسا چلیں گے کر دو. احمدی مومنٹ، احمدی کیا چیریٹی، احمدی سوسائٹی، احمدی کمیونٹی کر دو. اللہ کی پناہ. اور حکومت میں سبھی اپنے بارے میں لو فار آل ہیٹن فار نن کر دو. سب سے محبت، کسی سے نہ کسی سے نفرت. یہ نعرہ ہر جگہ بتا کر ہم سب سے محبت کرنے والے، کسی سے بھی نفرت نہیں کرنے والے کر کر بتا کر اپنی بات جگہ بنا لیتے. اب ہم لوگ کچھ بولنے گئے کرنے بولے تو فوراً حکومت کے لوگ ہم نہ بولتے، وہ لوگ محبت والے کہتے نا، محبت پھیلا رہے سو آپ ان سے کیوں عداوت کر رہے ہیں، سو اس طریقے سے ہمارے کچھ الٹا جو ہے الزام دیتے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنیں، آج کا زمانہ بہت فتنوں کا ہے. بچوں سے زیادہ بچیاں آگے جا رہی ہیں، گمراہ ہو رہی ہیں. اس لیے بچیوں کو خالی اسکولوں کو بھیج کو پڑھائی کر کو پڑھا لگو. ہاں کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، ذرا دیکھو اللہ کے واسطے. کیسی چیزیں کفریہ، شرکیہ، بددینی کی چیزیں سب سکھا لے کر ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے بچے گھر کو ایسا بولتے نا، ایسا دعائیں کراتے نا. بچے کیا سیکھتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، ان کو دلوں میں کیا بٹھاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف نظر رکھو. غافل ہو جاؤ نہ، خالی پڑھی آگے تو بس کرو. اب بھی ایک بچی کا فون آیا مجھے تھوڑی دیر پہلے، حضرت میری ایک آشنی، انہیں غیر کے ساتھ جاگو، انہیں بھی غیر ہو گئی ہے، میں کیا کرنا حضرت، اسے کیسا سمجھانا حضرت، میں فلاں ہمارے ابا تمہارے اعتکاف میں آگو بیٹھے نا حضرت، میں ان کی بیٹی بات کرتی ہوں، میں کیسا وہ بچی کو سمجھانا حضرت، مجھے ذرا بول کر دیو کر فون کرے. پہلے تو دعا کرنا، بڑے لوگوں سے مشورہ کرنا کر کے
سمجھانا پڑتا ہے، ایسا حال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کی پناہ، دین نے اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اسلام کو سلام کر کے جا رہے ہیں، بہت عام ہو رہا ہے، یہ سب بڑی مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اور اللہ ہمیں سچے دین پر قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ بہکنے بھٹکنے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ ہم آپ کے عاجز و بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ناہنچار ہیں۔ زندگی کا بڑا حصہ غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، ناشکریوں میں، لاپرواہیوں میں گزر گیا ہے۔ اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ ہی کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ آپ دیکھتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے۔ اللہ اے اللہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو سیاہی ہی سیاہی ہے۔ اللہ آگے کی کچھ تیاری بھی نہیں ہے۔ اللہ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ اے اللہ آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، رحمت کا اشرا بھی نکل رہا ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ اے اللہ ہماری ناقدریوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ بس ایسا ہی اللہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کا قصہ ہے۔ اللہ بس صبح شام دن گن رہے ہیں۔ اللہ روزے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ کوئی ذخیرہ آخرت نہیں ہے۔ اللہ ہے تو صرف ہمارے گناہوں کا بوجھ ہی سر پہ ہے۔ اللہ ہم آپ کے سامنے اللہ گناہوں کے بوجھ کو، گٹھری کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہاتھوں کو بھیگ کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلائے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو پورا حق ہے۔ اللہ آپ کا ہونا لائق ہو، نکل جاؤ، تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ لیکن اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے۔ اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے۔ اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ ہمارا بہت کچھ بن جائے گا۔ اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش و قارب کو معاف فرمائیے، ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے، پورے عالم والوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ خاص طور سے اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے۔ اللہ
ہر برائی سے بچائیے اللہ، ہر برائی کی جگہ سے بچائیے اللہ، ہر برائی کے خیال سے بچائیے اللہ۔ ہماری جوان بچیاں بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری دوستیوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ۔ جوان بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ۔ گھر گھر میں پریشانی ہے اللہ، کہیں مال کی پریشانی، کہیں اہل و عیال کی پریشانی، کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں آپس میں بیوی بچوں کی پریشانیاں ہیں، کبھی شوہر اور بیوی کی پریشانی ہے اللہ، بڑے چھوٹوں میں بنتی نہیں ہے اللہ، اختلاف و انتشار کا ماحول ہے اللہ، شقاق و نفاق کا ماحول ہے اللہ، گھر گھر میں پریشانی ہے اللہ۔ اللہ سکون عطا فرمائیے اللہ، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں قرضداریاں ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں بے روزگاریاں ہیں، تو کہیں شقاق و نفاق ہے، اختلاف و انتشار ہے، گھر گھر ٹوٹ چکا ہے اللہ، سنتے اللہ دل بھر جاتا ہے اللہ، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اللہ۔ کہیں بیوی پٹ رہی ہے اللہ شوہر کے ہاتھوں سے، تو کبھی اللہ دوسروں کے زبانی کوسی جا رہی ہے اللہ، کہیں حق ادا نہیں ہو رہا ہے اللہ، کہیں غربت ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں قرضداری ہے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ۔ ہم انسان ہی ہیں اللہ، ہمارے سینے میں دل ہے اللہ، پتھر کی سل نہیں ہے اللہ، بعض لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اللہ، ماں کا سہارا بھی اٹھ چکا ہے اللہ، بچیاں ترس ترس کے روتی ہیں اللہ، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ آپ کن فیکن کے مالک ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ۔ اے اللہ انسانوں کا کیا کہنا ہے اللہ، آپ تو قادر مطلق ہیں اللہ، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اللہ، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ بیماری جیسے آپ کے خزانے سے آتی ہے، شفا بھی اپنے خزانے سے نصیب فرمائیے اللہ۔ اے اللہ خوشحالی بھی عطا فرمائیے اللہ، سرخروئی عطا فرمائیے اللہ، عزت عطا فرمائیے اللہ، سکون عطا فرمائیے اللہ۔ قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، ہر ایک کی پریشانی کو بچائیے، دور فرمائیے اللہ۔ ہم پوری امت کی طرف سے دعا مانگتے ہیں اللہ، خاص طور سے فلسطین کے مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ رحم فرمائیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ۔ بے گھر ہیں اللہ، بے در ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے اللہ، سر پانے کو سایہ نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، اہل خیر لوگوں کو متوجہ فرمائیے اللہ، عیاشی سے بچائیے اللہ، اسراف سے بچائیے اللہ، اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اقامت دین کی نسبت پر جتنی محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔